بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ اخلاص کے فضائل اور برکات کے بارے میں۔ یہ سورت مکی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس کی 4 آیات ہیں، 47 حروف اور 15 کلمے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ اسے 1 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ گویا اسے 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قرآن پڑھنے سے بے نیاز ہو جائے اور صرف اسے 3 مرتبہ پڑھ کے سمجھ لے کہ مجھے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اس لیے کسی چیز کا کسی اور چیز کے برابر اجر و ثواب ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل جو سورتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک سورت یہ بھی تھی۔ بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اس سورت کو بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد نازل فرمائی، جو لم یلد اور ولم یولد ہے، کیونکہ جو بھی پیدا کیا جائے گا وہ عنقریب اسے موت آئے گی، اور جسے بھی موت آئے تو اس کا وارث بنتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، یعنی اس کی کوئی شبیہ نہیں، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ بہرحال یہ مختصر سی صورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اثبات ہے۔ ان کا بھی رد ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بتلایا گیا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا بھی رد ہے جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں یا جو سرے سے وجود باری تعالیٰ کے ہی قائل نہیں۔ اس لحاظ سے یہ بڑی جامع صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ تینوں صورتیں ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ ان کا پڑھنے والا اگر کوئی اور وظیفہ نہ پڑھ سکے تو ان صورتوں کا ورد ہی اسے تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا اور وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ سورت اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ گھر میں خوشحالی کے لیے ایک بہت ہی آسان وظیفہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، صرف 1 مرتبہ، اور بس یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کے گھر میں خوشحالی لے کر آئے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملا کر اس پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے، اور پھر دونوں ہاتھ اپنے تمام جسم پر پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا، پہلے اپنے سر اور چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید پڑھنے اور دین پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔